باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سورہ احزاب درس ثالث جیم کا ایکسرسائز کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اس کا ترجمہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے، عزت والے تھے۔ اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا تلقین کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح اذیت مت پہنچاؤ، اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو جسے سن کر آپ سلم کو تکلیف محسوس ہو، اور جب میرے پیغمبروں کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے تو تب اللہ نے ان کو اپنی طرف سے باعزت بری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی مثالیں دی گئی تھی؟ 3 مثالیں تشریحات میں آتی ہے، جیسے تفسیر میں آتی ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے، بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے پردے میں غسل کیا کرتے تھے، تو بدبخت لوگوں نے کہا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس لیے پردے میں نہاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کپڑے اتارے اور نہانے لگے کہ ان لوگوں نے وہ کپڑے چھپائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کی غرض سے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے روزانہ گزرتے ہیں، اس پر الزام لگاؤ کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخرکار اللہ نے اس عورت کی زبان سے تہمت کی تردید کرائی۔ اس عورت نے خود ہی کہہ دیا کہ فلاں نے مجھے پیسے دیے تھے تو اس لیے میں نے موسیٰ پر الزام لگایا، حالانکہ موسیٰ بے عیب ہے۔ کہ جب میرے پیغمبروں پر عیب لگانے کی کوشش کی تو تب اللہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ تیسری مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام عبادت کی غرض سے جنگلوں میں چلے گئے تو بدبخت لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے بھائی ہارون کو جنگل میں قتل کر کے آئے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ہارون علیہ السلام کو جنگل سے واپس بھجوایا تو پتہ چلا کہ یہ الزام بھی غلط تھا، جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو باعزت بری کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لیے مثال دی ہے کہ جب تم میرے پیغمبروں پہ تہمت لگاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو باعزت بری کرے گا۔ اللہ سے ڈرو اور صاف بات کیا کرو جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ بنی اسرائیل جیسے مبہم اور غلط باتیں نہ کیا کرو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہے، لیکن آپ لوگوں کو ضرور سزا ملے گی جیسا کہ یہودیوں کو ملتی تھی۔ جب بھی وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ ان پر عذاب نازل کرتا تھا، جیسے بنی اسرائیل پر 12 قسم کے عذاب آئے تھے۔ اسی طرح اگر تم محمد کو تنگ کرو گے تو تم پر نجات کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک، معصوم، اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کا مفہوم اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بات سیدھی کیا کرو،
جب بات کرو تو سیدھی اور سچی کیا کرو، جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی کوڈ ورڈز نہ ہو۔ ایسی باتیں کیا کرو جو عقل کے مطابق ہو، جو صاف ہو، جو واضح ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، ٹہر ٹہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہی درس قرآن نے بھی دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھ لیا کرو تاکہ ہر ایک بات کی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ادھوری اور آدھی بات نہیں کرنی چاہیے، جامع الفاظ کے ساتھ کلام کرنا چاہیے، میانہ روی اعتدال باتوں میں اختیار کرنی چاہیے، لمبی بے معنی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، واعظ و نصیحت چند خوبصورت اور مختصر باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اسلوب بیان ایسا ہو کہ اختصار ہو، اس میں تاکیدی گفتگو ہو اور بامعنی گفتگو ہو، بے معنی گفتگو نہ ہو۔ آپ وسلم سوال و جواب کا طریقہ اختیار کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قول سدید کے بارے میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے، ترجمہ: مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ یعنی اگر تم قول سدید اختیار کرو، سچی بات، غیر مبہم بات جس میں کوڈ ورڈز نہ ہو، ایسی بات اختیار کرو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ اس آیت میں تقوی کا ذکر بھی ہے۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا، بچنا، رک جانا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچنا، اور جو کام اللہ کے مرضی کے خلاف ہو اسے رک جانا قول سدید ہے۔ سیدھی بات، غیر مبہم بات جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو اور جس کا مفہوم بالکل واضح ہو۔ چند اقوال قول سدید کے بارے میں ہیں۔ حضرت ابن عباس قول سدید سے درست بات مراد لیتے ہیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ خباب فرماتے ہیں کہ سچی بات کرنا قول سدید ہے۔ قول سدید وہ قول ہے جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں عمل دخل نہ ہو، ٹھیک بات ہو، مذاق اور دل لگی بھی اس میں نہ ہو، نرم کلام ہو، دل خراش نہ ہو، ایسی باتیں ہو جس میں کوڈ ورڈز نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفت ہے۔ جو لوگ سیدھی بات اور سچی بات کرتے ہیں انہیں کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ سیدھی اور درست بات کی اقسام امام غزالی نے بیان فرمائے ہیں۔ کتاب احیاء العلوم میں صدق کے 6 اقسام انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، صدق قول، انسان جو بات کرے وہ بالکل سچی اور کھری ہو۔ نمبر 2، صدق نیت، کسی کام کی نیت کرے تو اس میں کوئی کوٹ نہ ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صدق عزم، کوئی عزم کرے تو اسی وقت پورا کرے، نیت میں کمزوری نہ ہو۔ صدق عہد، جب انسان وعدہ کرے تو اسے ہر ممکن طریقے سے پورا کرے۔ صدق عمل، انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، قول کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے۔ صدق مصائب دین، مصائب و مشکلات کے طوفانوں میں بھی انسان دین کی حفاظت کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے۔ قول سدید میں رہنمائی ہے۔ تقوی اور قول سدید ایسے اجزاء ہے، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح ہوگی اور مزید درست اعمال کی توفیق ملے گی۔ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔
قولوا قولا سدیدا پر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ ساری زندگی میں رہنمائی کی ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ گفتگو یعنی بات کرنے کا ایک ضابطہ، ایک سنہری اصول ہے جس سے انسان کے اپنے کردار اور دوسرے کے جذبات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخر میں کہتی ہوں، جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹیک نشانے پر لگے، اس طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار سچائی پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچائی لازم ہے، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت کا ذریعہ ہے۔ ایسی بات کرنی چاہیے جو بالکل عقل کے مطابق ہو، صاف ہو۔ ایسی بات کرنی چاہیے جو عقل کے مطابق ہو، صاف اور واضح ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی یہی درس دیا ہے، ہمیں اپنی بات کو ٹھہر کر جو ہے وہ بتانے چاہیے، خاص کر جو استاد ہے وہ کلاس میں اپنے بچوں کو کوئی بھی بات سمجھائے تو ٹھہر کر آرام سے نرم اور ملائم لہجہ اختیار کر کے ان کو بچوں کو بات سمجھانی چاہیے۔ لمبی بے معنی باتوں اور بے معنی مثالوں سے پرہیز کرنا چاہیے، آسان مثالوں کے ذریعے بات سمجھانی چاہیے۔ یہ آج ہمارا سورہ احزاب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ سورہ احزاب میں دیکھیں یہ آپ کا درسی کتاب ہے اور اس میں یہ ورڈز میننگ دیے ہیں۔ یہ ورڈز میننگ جو ہے بالکل اسی طرح یاد کریں، کیونکہ اسی سے پیپر میں MCQs آتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں سورہ ممتحنہ شروع کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورہ احزاب یہ جو ابھی میں نے پڑھایا آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ شکریہ۔